السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اردو اور انگریزی میں جسم کے حصوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو سبق، جسم کے حصے۔ Urdu lesson, parts of the body. یہ میرا جسم ہے۔ This is my body. سب سے اوپر میرا سر ہے۔ At the top is my head. اس میں ناک، منہ، کان اور آنکھیں ہیں۔ It has my nose, mouth, ears and eyes. ناک سے میں سونگھتا ہوں۔ I use my nose for smelling. منہ سے میں بولتا ہوں۔ I use my mouth for talking. کانوں سے سنتا اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ I use my ears for listening and eyes for seeing. میرے دو بازو اور دو ٹانگیں ہیں۔ I have two arms and two legs. میرے دو ہاتھ بھی ہیں جن سے میں کام کرتا ہوں۔ I have two hands which I use for working. میں ٹانگوں اور پیروں سے چلتا اور دوڑتا ہوں۔ I use my legs and feet for walking and running. چلیں اب چند ایک سرگرمیوں پر کام کرتے ہیں۔ Activities. سب سے پہلے تو آپ اس تصویر کو دیکھیں۔ کیا آپ اس لڑکے کے جسم کے ان حصوں کے نام اردو اور انگریزی میں بتا سکتے ہیں جن کی طرف یہ تیر اشارہ کر رہے ہیں؟ Task 1. Label these body parts in Urdu and English. اب آپ ان 10 الفاظ کو دیکھیں۔ کندھا، کان، انگلی، سر، بازو، ٹانگ، ہاتھ، ناک، آنکھ اور پیر۔ ان اردو الفاظ کے اردو ہجے میں نے نیچے لکھ دیے ہیں۔ بے الف زے واو، پے بڑی یہ رے، الف مد آ، نون غنہ، کاف دو چشمی ہے، گول ہے، الف تے دو چشمی ہے، کاف الف نون، سین رے، کاف نون غنہ، دال دو چشمی ہے، الف، الف نون غنہ، گاف لام چھوٹی ہے، نون الف کاف اور تے الف نون غنہ گاف۔ یہ ہجے ترتیب سے نہیں ہیں، تو آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو ان کے اردو ہجوں کے ساتھ ملانا ہے۔ Task 2. Match these words with their Urdu spellings. اب یہ دیکھیں، میں نے ان 10 الفاظ کے انگریزی مطلب نیچے لکھ دیے ہیں۔ Nose, eye, head, hand, foot, finger, ear, shoulder, arm, leg. تو آپ کا تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے ان اردو الفاظ کو ان کے انگریزی مطلب کے ساتھ ملانا ہے۔ Task 3. Match these Urdu words with their English meanings. Task 4. Read the following Urdu essay independently and translate it into English. آپ کا چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے اس اردو مضمون کو خود پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ چلیں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔